बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। उन्हीं अकरम आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब का एक और क्लिप के जिसके अंदर वो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत पर बात कर रहे हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गदीर के मकाम पर अपना जानशीन बनाया तो उस वक्त वो ऐलान करना क्यों इतना ज़रूरी था, और क्या इससे पहले जो अम्बिया कराम आए क्या उन्होंने अपने जानशीन मुकर्रर किए या नहीं किए। आपको आज इस वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल सुनने को मिलेगी। तो चले आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हम लोग जानते नहीं कि इनकी रस्में क्या हैं और मौके से कह भी देते हैं। निकाह हमारे यहाँ था, मक्के में नहीं था। मक्के में निकाह नहीं था, काफिरों में निकाह नहीं था, सिर्फ अबू तालिब के घर में निकाह था। बनी हाशिम में निकाह था, बनी हाशिम में खतना था, बनी हाशिम में अकीका था, बनी हाशिम में 7 तवाफ काबे के थे। जो चीजें बनी हाशिम में हैं वही कन्वर्ट करके मोहम्मद ने शरीयत बनाई। उसी को कहते वही दीने हनी। कहा कि ये हमारे हाशमी खानदान की जो चीजें हैं उनको शरीयत में शामिल करें। ये उनका हिस्सा, ये हमारा हिस्सा। अब ये हमारा हिस्सा क्या है? हमारा हिस्सा ये है कि अब जवान को क्या करना है और बूढ़े को क्या करना है और बच्चे को क्या करना है और औरत को क्या करना है, तो उसका तरीक़ाकार शरीयत में कैसे आएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा खानदान बनाओ, मोहम्मद अपने खानदान को तरतीब दो। जो तुम्हारे घर की औरत करेगी वो औरत की शरीयत होगी, जो तुम्हारे घर का बच्चा करेगा वो बच्चे की शरीयत होगी, जो तुम्हारे घर का जवान करेगा वो जवान की शरीयत। जो अली करते गए शरीयत बनती गई, जो खदीजा करती गई शरीयत बनती गई। जो बनी हाशिम की ख़वातीन करते, अगर बनी हाशिम की ख़वातीन ने पर्दे की पाबंदी की है तो शरीयत मोहम्मदी में पर्दा बनी हाशिम से आएगा। शरीयत मोहम्मदी में पर्दा यहाँ से आएगा। ईमान, अगर ईमान लिए हुए ख्वातीन अपने बच्चों को पाल लें तो उसकी ईमान की तारीफ ये होगी कि फातिमा बिन्ते असद का ईमान नमूना, खदीजा का ईमान नमूना। ये नमूने अल्लाह कुरान में लिखता जा रहा है। क्यों लिखता जा रहा है? इसलिए लिखता जा रहा है कि मोहम्मद की तरबियत के असरात जो हैं वही दीन बन रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह अपने नबी को कामयाब देखना चाहता है कि ये तरबियत करने के, इसकी तरबियत के असरात क्या है, यही शरीयत है। तो आप जब शरीयत का नाम लेते हैं तो आइमा को उस पे ना नापें, उनके बुजुर्गों को उस पे, वो आपके लिए है, शरीयत उम्मत के लिए है, उसूल आपके लिए उतारे गए हैं। जो आप पर उसूल लागू है आप कलेक्टर आइमा पे मत देखा कीजिए। और फर्क बता दूं इसलिए कि शरीयत बनती जा रही थी, हुक्म आते जा रहे थे, हुक्म आया उम्मत के लिए खबरदार कोई नाम लेकर ना पुकारे। तरीका ये था मोहम्मद हमारा ये काम कर दो, मोहम्मद हमारा ये काम कर दो। हुक्म आया कुरान में, खबरदार या रसूल अल्लाह कहा करो, कोई मोहम्मद का नाम ना ले। उम्मत के किसी आदमी को हक नहीं है नाम लेने का रसूल का, कोई मोहम्मद कह के ना पुकारे। अगर सलाम भी करना तो अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मिंबर पे वही आ गई, आयत आ गई, पूरा सूरह फुरकान उतर गया कि तरीका कार क्या है नबी के पास बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, बस बनाने का, सब नक्शा बना दिया। ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे जाओ, चीज ऐसे मांगो, धीमी आवाज से बात करो, मोहम्मद की आवाज पे आवाज ऊंची ना करो, सब शरीयत बना दी गई। एक ये भी शरीयत है। अब जब घर में आए तो जनाब फातिमा ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह ने कहा ये क्या बेटे, ये कौन सा तरीका तुमने सलाम का इख्तियार किया? क्या वही जो आई है आपके ऊपर कि या रसूलुल्लाह कहे, क्या वो उम्मत के लिए है, वो उम्मत के लिए तुम सलाम करो अस्सलामु अलैका या बाते, अरे बाबा आपका सलाम। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई? तुम ये कहकर सलाम करो, अरे बाबा आप पर सलाम। उम्मत के लिए हुक्म और है, पहले बैत के लिए हुक्म और है। ये फर्क न मुसलमान समझ रहे हैं
اور نہ بہت سے بے عقل شیعہ سمجھ رہے ہیں. اپنی شریعت جو ہے آپ کی کتاب میں اس پہ آپ ائمہ کو دیکھ رہے ہیں. یہی سے غلطی ہو رہی ہے. ولایت علی کو آپ اپنی شریعت کی کتاب میں دیکھ, یہ غلط کر رہے ہیں. آپ کی جو فقہ کی کتاب ہے اس میں ولایت علی نہ ڈھونڈیے, یہاں سے غلطی ہو رہی ہے. اور دونوں گروہوں نے ان کا بھی اذان میں مستحب ہے. یہ آپ کا فتویٰ ہے, یہ آپ کا فتویٰ, آپ کا بنایا فتویٰ. ایک معصوم کا عمل اس کو غیر معصوم کے عمل سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ دوسرے کے عمل ہاں ٹھیک ہے, آپ کے لیے نماز کا حکم ہے 5 وقت نماز پڑھو, تو کیا اہل بیت کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ یہ جو آپ کرتے ہیں یہ حکم ان کو بھی ہے. جو روزے آپ پر اترے ہیں وہ اہل بیت کے اترے ہیں, جو زکوٰۃ آپ دیتے ہیں وہ اہل بیت پر ہے. ان کی شریعت اور ہے, آپ کی شریعت اور ہے. آپ کے لیے شریعت کا حکم اور ہے, ان کے لیے اور ہے. آپ 5 وقت پڑھنا بھی آپ کو کھلتا ہے, حکم ان کو بھی 5 کا تھا, وہ پوری رات پڑھتے رہے. اس لیے کہ شریعت کے پابند وہ اتنی پڑھتے ہیں کہ سورہ اترتا ہے, سورہ طه. اے نبی رات رات بھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, پیر سوکھ جاتے ہیں, کم کیجیے. تم سے کہا جاتا ہے پڑھا کرو کم وقتو, ان سے کہا جاتا ہے کم کرو. تو فرق نہیں ہے امت میں اور نبی میں. کیا تم روزے رکھتے ہو افطاری کے لیے اور سحری کے لیے, جب وہ روزے رکھتے تو سورہ دہر اترتا ہے. فرق ہے نا امت میں اور اہل بیت میں. تو ولایت علی کو آپ کس چیز پہ نام پڑیں؟ مجتہد پہ, فقیہ پر, خلیفہ پر, حاکم پر, بادشاہ پر. آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہے کیا ولایت علی؟ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو بحث میں نہ پڑھیے, یا تو پورے ڈیپ میں مطالعہ کیجیے کہ ولایت علی ہے کیا. اور میں سمجھا رہا ہوں ولایت علی کیا. جب اللہ نے مقرر کیے انبیاء تو اس نے کہا کہ تم ان کو یہ بتا دو کہ اللہ ایک ہے اور اس میں جھگڑا نہیں ہوگا, دوسرا اللہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں انسانیت میں اتحاد ہو, سب اس کے گرد رہیں, اللہ ایک, بس ایک عقیدہ. دوسرا ہوگا دوسرا گروہ بن جائے. جب اللہ ایک ہوگا تو گروہ بنیں گے, اور نبی ہمارا ایک رہے گا. یہ ہے آدم, اس کے بعد شیش ہے, اس کے بعد انوش ہے, اس کے بعد ارفشل ہے, بڑھتے جائیں گے. اب پھر ادریس ہیں, اور پھر لمت ہیں, اور پھر نوح ہیں, اور پھر سام ہیں. اس طرح ایک نبی پہ سب اکٹھا ہو. چونکہ اللہ یہ چاہتا ہے ایک چیز پر اتحاد ہوتا ہے. اگر آپ نے جھگڑا کیا تو پھر آپ کا اتحاد ختم ہو جائے گا. اس لیے ہر نبی سے یہ کہا کہ تم اپنا وسیع خود نہیں بناؤ گے, بلکہ ہم بتائیں گے تاکہ جھگڑا نہ ہو. حضرت سلیمان کی بہت سی بیویاں تھیں, قرآن میں موجود ہے. حضرت داؤد کے بہت سے بیٹے تھے, اور انہوں نے کسی اور کو اپنا نائب بنا دیا. اللہ نے کہا کیسے بنا دیا؟ سلیمان کو بناؤ. اور اس وقت کہا اللہ نے بناؤ کہ جب حضرت سلیمان نے اپنے فہم و فراست سے ایک فیصلہ کیا. نمرود کے یعنی جناب داؤد فیصلہ کر رہے ہیں اور 2 آدمی آئے ہیں, اور اس وقت فیصلہ سلیمان کہہ رہے نہیں بابا ایسے ہوگا, یہ فیصلہ ایسے ہوگا. یعنی عقل کی بنیاد پر نائب چنا گیا. تو اللہ نے کہا ہم چنیں گے. کیوں؟ تاکہ اتحاد باقی رہے. بیٹے تمہارے بہت سے, تم بناؤ گے تو جھگڑا ہوگا. بابا ہمیں کیوں نہیں بنا, اور ہمیں کیوں نہیں بنا, اور ہمیں کیوں نہیں بنا. سیدھی سی بات تم کہہ دینا ہم نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا, اس لیے جھگڑا کوئی ہوگا نہیں. اب سمجھ گیا؟ اللہ کے اتحاد, نبی کے اتحاد. اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد کے بعد جو مسیح آئے اس پہ اتحاد رہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ محمد تم یہ اعلان کرو کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ علی کو بنایا جائے تاکہ اختلاف نہ ہو. تو اختلاف تو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ولی تو علی ہیں. آپ نے غور نہیں کیا, اللہ کامیاب, رسول کامیاب. اس لیے لفظ کیا رکھا؟ مولا. نہ خلیفہ رکھا, نہ بادشاہ, نہ حاکم, نہ راجا. جو
خیال آیا کہ وہم و گمان میں بھی انسانوں کے نہیں تھا، پھر نہیں سمجھا۔ مولا کے معنی ہیں ولی، لیکن ولی لفظ قرآن میں پہلے آ چکا تھا، اس لیے اس کا اولا لفظ رکھا۔ ولی سے بنتا ہے اولا، اولا سے بنتا ہے مولا۔ اب یہ تو عقل کی بات ہے، جاہل لوگ تو یہ بات سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن پیغمبر نے اس کو بھی سمجھایا کہ اے جاہل امت سمجھ لے تو بات۔ اور کیسے سمجھ لے؟ پوچھا نبی نے، تمہارے نفسوں پر میں اولا ہوں۔ ابھی تک لوگ شیعہ سنی علماء یہی نہیں سمجھاتا یہ معاملہ کیا ہے، یہ نفسوں پہ اولا ہونا کیا ہے۔ یہ جتنا بھی گفتگو کا مواد ہے اس میں جو آئے گا اس میں بھی بار بار میں سمجھاؤں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، نفسوں پہ اولا ہونا۔ اولا بھی تصرف، تمہارے نفسوں پہ اولا بھی تصرف، یعنی تمہارا نفس کچھ کہہ رہا ہے، ہم نے بیچ میں کہا نہیں، تمہارا نفس یہ نہیں کرے گا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا، یہ ہے اولا بھی تصرف۔ میں اس کو بار بار سمجھاؤں گا تاکہ بچے تک کے سمجھ میں آ جائے کہ سارے فیصلے انسان کے نفس کرتا ہے، نفس سارے فیصلے کرتا ہے۔ نبی کہہ رہا ہے کوئی فیصلہ تمہارے نفس کو حق نہیں ہے کرنے کا۔ ہم جو کہتے ہیں تو ہم اولا، نفس کے اوپر اولا۔ تمہارا حکم تمہارے نفس کا حکم کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ تم بد نفسے ہو، تمہارا نفس ہم چلائیں گے۔ اور نفس کو جانا ہے مطمئنہ تک، تو کیا نفس لوامہ بننا چاہ رہا جو تم پر ملامت کرتا ہے؟ یہ قرآن میں سارے نفس موجود ہیں، نفس کی قسمیں کتنی ہیں۔ آخری ہے سب سے سپر نفس مطمئنہ، جو امام حسین کی اللہ نے کہا آج آئے نفس مطمئنہ، اس کے اوپر کوئی نفس نہیں، بس وہی ہے سب سے آخری۔ اور ایک وہ نفس ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ شب ہجرت جو بکا، ایک نفس وہ ہے، تو نفس پر بھی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ یہ وہ نفس ہے جو ابھی آئے گا انفسنا وانفسکم، ابھی مباہلے میں نظر آپ کا نفس ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو نفس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی کہہ رہا ہے ہم تمہارے نفسوں پر اولا ہیں، کچھ نہیں تمہارا نفس اولا ہے۔ اولا کے معنی مولا، یعنی ہم تمہارے نفسوں پہ حاکم ہیں، ورنہ جنت و جہنم کا فیصلہ کیسے؟ جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، تمہارا نفس جو کہے گا وہ نہیں ہوگا۔ جہاں چاہیں ہم تمہارے نفس کے خلاف تمہیں آمادہ کرتے ہیں کہ تم اپنے نفس سے بغاوت کرو۔ نفس کچھ بھی کہتا ہے بغاوت کرو نفس سے، نفس سے کہہ دو نہیں مانیں گے تیرا کہا، ہم وہ مانیں گے جو نبی کہہ رہا ہے، جو نبی کہہ رہا ہے۔ کربلا کا واقعہ آگے میں صاحب نہیں پڑھا، پورا واقعہ کہہ رہا نفسوں کی لڑائی ہے نا۔ امام حسین نے کہا وہ آئے جو گھر لٹوائے اور سر کٹوائے، تو ان کے نفس تو کہہ رہے تھے حکومت لو، منسٹری لو، پیسے لو۔ حسین کہہ رہے تھے ہم تمہارے نفسوں پہ اولا ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے۔ جن جن نے مانا وہ آ گئے، وہ حبیب تھے، زہیر تھے، آگے محبوب بھی آ گیا۔ وہ جان لیتے ہماری نفس کی حکومت حسین کے پاس ہے، ہم خود اپنے نفس کے مالک نہیں ہیں۔ تو 72 آ گئے، لوگ کہتے 72 سے زیادہ کیوں نہیں تھے؟ اے وہ اپنے نفس کو حاکم بنائے بیٹھے تھے، وہ کیسے آئے؟ وہ کیوں؟ نبی نے پوچھا میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں؟ سب نے کہا بے شک بے شک آپ مولا ہیں، یعنی آپ مولا ہیں۔ تو پھر کیا کہا کہ تمہارے نفسوں کا مولا میں ہوں، تو آج سے جس جس کا مولا میں اس کا علی ہوں۔ اس میں حکومت کہاں ہے، اس میں تخت و تاج کہاں ہے؟ یہ بات میں آنے والی تقریروں میں سمجھاؤں گا کہ اگر یہ اعلان کرتے کہ ہم نے حکومت بنائی ہے، مسلمانوں کے دماغوں میں خناس قرآن پورا پڑھا ہی نہیں مسلمانوں کے فرقوں کے علماء نے، کہاں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ محمد نے ایک حکومت بنائی تھی، اس حکومت کا نام عرب ہے اور اس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور سرکار بادشاہ تھے اور وہ سر پہ تاج رکھ کے تخت پہ بیٹھتے تھے اور اکڑ اکڑ کے فیصلے کرتے تھے، اس کو پھانسی دے دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو۔ یہ کہاں لکھا ہے؟
क्या ऐसा सरकार ने किया? कहा नहीं। कोई फौज बनाई हो, कोई मिनिस्ट्री बनाई, कुछ भी नहीं, तनख्वाहें नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ हुकूमत? तो जब हुकूमत है ही नहीं और बनाई नहीं, तो ये कैसे ऐलान होगा कि इस पूरी ममलिकत का राजा और बादशाह अली? अच्छा चलिए, अगर कोई कहता है, फर्ज कीजिए झूठ बोलता है और हम उसके झूठ को कबूल कर लें कि अरब एक मुल्क था, उस मुल्क के बादशाह मोहम्मद थे, दारुल हुकूमत मदीना था, चलिए मान लिया, और मोहम्मद ये ऐलान कर दें कि पहले अरब के बादशाह हम थे और दारुल हुकूमत मदीना था, और अब ये अरब का बादशाह अली, यही खलीफा है, ये बादशाह, और ये हमारे खजानों का मालिक, जितना खजाना हमने जमा किया है बादशाही में, उस सब का मालिक अली है, ये तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेगा। फर्ज कीजिए ये हो गया, तो क्या हो गया? हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? मुंह ना तकिए, सोचिए ना, ज़हन दौड़ाइए, इसलिए कि अल्लाह अगर ऐसा करवा देता तो आज तक अंग्रेज यहूदी लिख रहा था, हाँ वो अरब में नबी बन के आए थे और वहीं मर गए, मदीने में। हाँ जो मुसलमानों के नबी हैं और अरब वालों के नबी हैं, और अपना खलीफा दिया जी को उन्हीं अरबों पे बना गए। रहमतिल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के रहमत बना के भेजा। आप नबी अरब वालों के लिए बन के नहीं आए, जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं हर मुल्क के आप नबी हैं, तो अली अरब के मौला नहीं बनाए गए, जहाँ जहाँ इंसान है